پھر ایک طرف حضرت مدرسے کا اہتمام سنبھالتے ہیں، پھر ایک طرف حضرت قوم کے جو مسائل الجھے ہوئے مسائل رہتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، لوگوں کی پراپرٹیوں کے مسئلے، ان تمام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جہاں جہاں سے تنازع آتے ہیں، حضرت لمبے سفر کر کے حضرت وہاں پر لوگوں کی علمی پیاس بجھانے کے لیے حضرت تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت اس وقت بھی سفر میں حضرت اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کر ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے صرف فون کے ذریعے سے حضرت کو دعوت دی تھی۔ حضرت نے اس حقیر سے دعوت کو لبیک کہتے ہوئے ہمارے یہاں تشریف لے کر آئے۔ ہم حضرت کا شکر ادا کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت کو حضرت سے کہتا ہوں، حضرت سکون دعوت دیتا ہوں کہ حضرت ہم تمام کے سامنے حالات حاضرہ پر گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا۔ وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق۔ وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه۔ وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، اساتذہ عظام، بزرگان دین، پردہ نشی محترم خواتین، پیارے بچوں، اس وقت ہم لوگ اپنے محبوب مکتب کے سالانہ اجلاس میں حاضر ہیں۔ مکاتب یہ اس زمانے کے انتہائی مضبوط دارالعلوم ہیں۔ آج کل مدارس پر جو حالات آ رہے ہیں،
جو شرائط لگائے جا رہے ہیں، جو مسائل پیش آ رہے ہیں، جو تکالیف مدارس کے چلانے میں پیش آ رہے ہیں، ارباب مدارس، اصحاب مدارس اور تمام محتممین و ذمہ داران اس سے بخوبی واقف ہیں۔ مدارس پر جب حالات آئے، علماء کہتے ہیں درس بند نہیں ہونا چاہیے۔ مدرسہ یہ درس دینے کی جگہ کا نام ہے، چاہے آپ قیام طعام کے ساتھ درس دیں یا بغیر قیام کے درس دیں، اس کو مدرسہ ہی کہا جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک اصطلاح عام ہے، مدرسے کے معنی قیام طعام، مکتب کے معنی جز وقتی، لیکن حقیقت میں جز وقتی بھی مدرسہ ہی ہے۔ وہاں جو پڑھاتے ہیں ان کو مدرس کہیں گے، وہاں جو پڑھتے ہیں ان کو متدرس کہیں گے، وہاں جو پڑھاتے ہیں معلم اور معلمہ کہیں گے، وہاں جو پڑھتے ہیں متعلم اور متعلمہ کہیں گے۔ تو مدرسہ کا جو کام ہے، اسباب پڑھانا، دین سکھانا، ارکان اسلام سکھانا، احکام قرآن سکھانا، سنت نبوی بتانا، وہی کام مکاتب میں بھی کیے جاتے ہیں۔ مدارس میں زیادہ مقدار پر پڑھایا جاتا ہے، مکاتب میں کم مقدار پر پڑھایا جاتا ہے، کام تو وہی ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں بہت سارے جز وقتی مدارس، مکاتب وہ ہیں جہاں بخاری تک تعلیم ہوتی ہے۔ بچوں کو چھٹی نہیں دیتے، بچے نے ناظرہ ختم کیا، اسے حفظ قرآن میں لگا دیا، حفظ قرآن ختم ہوا، فہم قرآن میں لگا دیا، فہم قرآن سے فارغ ہوا، تفسیر قرآن میں لگا دیا، تفسیر قرآن سے فارغ ہوا، تفہیم قرآن میں لگا دیا، تفہیم قرآن سے فارغ ہوا تو پھر اس بندے کو باقاعدہ تشریح قرآن میں لگا دیا۔ اب یہی مفسر ہے، محقق ہے، ابھی یہی معلم ہے، مربی ہیں۔ بہت سارے ایسے بچے جو مکتب میں پڑھے ہوئے بہت سارے بڑے بڑے اداروں میں حفظ کے درسگاہیں چلاتے ہیں اور بہت سارے مکاتب میں باقاعدہ دینی علوم پڑھاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ مکتب میں پڑھے ہوئے۔ اور آپ چلے جائیے رشیا، پورے رشیا میں قیام طعام کے مدارس کے لیے اتنے شرائط، آپ جب تک شرط پورا نہیں کرو گے ایک بچے کو بھی قیام طعام میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ شرائط پورا کرتے کرتے ادنا درجہ 5 کروڑ روپے خرچ ہو جائیں گے آپ کے، 5 کروڑ۔ لیکن آپ مکتب چلائیے، مکتب کے لیے بس سلیبس کا شرط ہے، اس شرط کے مطابق آپ پڑھا سکتے ہیں، آپ کی اجازت ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ اس وقت رشیا کے علماء اکرام جز وقتی طور پر صبح کو آئیے، دوپہر کو جائیے، دوپہر کو آئیے، شام کو جائیے، یہ مکاتب کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا۔ اور پورے چائنا میں سب سے زیادہ مفید مکاتب کی ترتیب ہے۔ اسی طرح آپ چلے جائیے ملیشیا، انڈونیشیا اور اس کے علاوہ سنگاپور چلے جائیے، وہاں پر مدرسے کی لائسنس جلدی دے دیتے ہیں، مکتب کی لائسنس جلدی نہیں دیتے۔ کیوں؟ مکتب میں اوپنلی اجازت ہے، جو چاہے آپ پڑھا سکتے ہیں، مدارس میں حکومت کی سلیبس ہی پڑھائیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ملک کا سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی طرف ہے، جو تقاضا ہے، وہ ہے مکاتب کو مضبوط کرو، مکاتب میں مدارس کا نظام لاؤ، بچوں کو آنے جانے کا نظام بنا دو، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آج کل دشمنوں کی نظریں سب سے زیادہ مدارس پر ہیں، ان کو یہ بتا دو جیسے اسلام نے ہمیں ترتیب بتایا، اگر تم وضو کرنے نہیں دو گے ہم تیمم کریں گے، اگر تم رکوع اور سجدہ کرنے نہیں دو گے ہم اشارے سے نماز ادا کریں گے۔
اسی لیے فقہ کی کتابوں میں ہے جس وقت دشمن کسی کے سامنے کھڑا ہوا ہو، وضو کرنے نہ دے رہا ہو، نماز پڑھنے نہ دے رہا ہو، اس کو چاہیے یتیمم ویومی، وہ تیمم کرے، اشارے سے نماز ادا کرے۔ اس وقت مدارس کے بورڈ چبھنے لگ رہے ہیں اور ہر ایک آ کر مدرسے میں گھستا ہے، کہاں کے بچے، کدھر کے بچے، کیسے بچے، کیوں آئے، کیا آمدنی، کیا کہاں سے پیسہ آ رہا، کہاں سے پیسہ، یہ تمام اتنی تحقیقات ہم نے مدرسے کا حساب کتاب دیا، حساب کتاب دینے کے بعد 4 لاکھ روپے ٹیکس کی، 4 لاکھ روپے ٹیکس کی، وہاں سے رسید آئی کہ آپ کے مدرسے کے اخراجات کے اعتبار سے 4 لاکھ روپے آپ کو ٹیکس بننا چاہیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت مکاتب سب سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الہند نے مالٹا سے آتے ہی سب سے پہلی بات لوگوں کو جو بتایا وہ یہ، اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو اپنی نسلوں کو اسلام پہ باقی رکھنا، اگر تم چاہتے ہو اپنے آپ کو اسلام پر باقی رکھنا، اگر تم چاہتے ہو اسلامی تشخص کو باقی رکھنا، فرمایا مکاتب کو جگہ جگہ کھولو، قرآن پاک پڑھنا پڑھانے کا نظام بناؤ، قرآن پاک کا سیکھنے سکھانے کا نظام بناؤ، قرآن سے لوگوں کو جوڑو، قرآن سے لوگوں کا تعلق رکھو، قرآن سے ایسا وابستگی کرو کہ لوگ قرآن پڑھنا پڑھانا اپنے گھر میں ہی نظام بنانا شروع کر دیں۔ تو اس لیے اس وقت میں مبارکباد یہ دیتا ہوں مکاتب کے ذمہ داروں کو، مکاتب کے مدرسین کو، مکاتب میں بھیجنے والے والدین کو، مکاتب میں جو کچھ فکر فرماتے ہوئے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد بچوں کی بھیج رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں بھائی قرآن پاک ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کو آپ فارغ مت کرو۔ یہ ہماری ناکامیابی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی بچوں کو سند دے کر فارغ۔ آپ کو میں پوچھتا ہوں کس نے کہا قرآن پڑھاتے ہی کام ہو گیا؟ ذرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کس نے کہا بھائی قرآن پڑھاتے ہی مکتب کا کام ہو گیا؟ کسی نے کہا آپ کو کیا قرآن پڑھا دو مکتب کا کام ختم ہو گیا؟ قرآن جو بچے قرآن پڑھ کر فارغ ہو چکے ان کو چھٹی مت دو، وہ فارغ نہیں ہوئے، ارے ابھی ناظرہ ختم کیے ہیں، صرف ناظرہ، اور ناظرہ ختم کرنا یہ بیسک کام ہوا ہے۔ ابھی گویا ہمارے دینی تعلیم کا یہ ABCD ہو گیا، یہ ABCD ہوا ہے صرف، ابھی کام مکمل نہیں ہوا، ابھی Z تک کا کام موجود ہے۔ ہم قرآن بچہ ختم کرتے ہی ماشاءاللہ خاندان میں دعوت، خاندان میں پھول کے ہاراں، خاندان میں کیا استقبال، خاندان میں کیا ان کے لیے قدر و قیمت، بس یہ تمام ہنگامے ہو کر جو ہی ختم ہوئے وہ بیچارہ چند دنوں کے بعد چڈی پہن لے کر پھر رہا ہے۔ معلوم کیا مکتب کے لیے 1.5 گھنٹہ جو دیتا تھا، 1 گھنٹہ جو دیتا تھا، مکتب والوں نے اسے چھٹی کر دی، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 1 گھنٹہ آوارہ بچوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا، غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہوا، غلط عادتوں کے شکار ہوا۔ مجھے ہبلی میں بلایا گیا تھا، حضرت ہم ابنائے قدیم کو جوڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کون سے ابنائے قدیم؟ کہا مکتب کے ابنائے قدیم جنہوں نے ہمارے مکتب میں قرآن ختم کیا ان بچوں کو جوڑا گیا۔ انہوں نے پھر کہا ان کی تعداد 400 سے 500 ہے۔ میں سفر کر کے گیا، بہت ہی ایمرجنسی سفر، جہاں جا کر پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جوڑ کا منشا کیا تھا، یہ جوڑ کی ضرورت کیا تھی۔ بتایا انہوں نے جن بچوں نے ہمارے پاس قرآن پاک ختم کیا، فرسٹ نمبر پر پاس ہوئے، دینیات کی تعلیم ختم کی، فرسٹ نمبر پر پاس ہوئے، اور باقاعدہ بہترین قرات، بہترین نعت پڑھنے والا بچہ تھا۔ رمضان المبارک میں دعوت کے ساتھیوں نے گشت کرتے کرتے گنجڑوں کے علاقے میں پہنچ گئے، وہاں جا کر انہوں نے ان کے ساتھیوں سے، وہاں کے لوگوں سے ملے، ملتے ملتے چند ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، ان کو مسجد لایا گیا، ان کو نہلایا گیا، ان کو بٹھایا گیا،
ان کو پڑھایا گیا، ان کو سمجھایا گیا۔ بعد میں غور کرنے پر پتہ چلا یہ وہی بچہ جو 2 سال پہلے اسٹیج میں نعت خوانی کیا تھا، اسٹیج میں قرآن پڑھا تھا، اسٹیج میں پہلے نمبر پر پاس ہوا تھا، آج وہ گنجڑ ہو گیا ہے۔ حضرت حیران ہو گئے، میرے شاگرد کا یہ حال۔ فوراً انہوں نے جوڑا، جتنے میرے پاس قرآن پاک ختم کیے ہیں سب کو جوڑو۔ جوڑنے کے بعد ان کو سمجھایا، کام میں لگایا، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑا۔ پھر اب اللہ کے وہ دھیرے دھیرے اللہ کے گھر سے جڑنے والے بن گئے۔ اور ہمارے مکاتب میں سب سے بڑی کمزوری، فارغ ہوتے ہی بڑا دھواندار جلسہ کیے، سب کو انعامات دے دیے، گویا ماشاءاللہ یہ شیخ کے خلیفہ بن کر جا رہے ہیں۔ ایک بڑے شیخ کے کیا بن گئے؟ خلیفہ۔ اب نہ ان کو کوئی پوچھ رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ بلا رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ جائزہ لے رہا ہے۔ کھلی توٹی میں کتوں کا راج ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنے بچے قرآن ختم کیے ان سب کو جوڑو، ری ایڈمیشن کراؤ، ان سے کہو تم لوگ حفظ کی کلاس کرو، قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرو، اردو لکھنا پڑھنا شروع کرو، تعلیم الاسلام کا سبق پڑھو، اور تم لوگ دھیرے دھیرے عربی سیکھو۔ ان کو 1 گھنٹہ مسجد سے جوڑے رکھو۔ کب تک؟ ان کی شادی تک بھی۔ شادی میں بھی بتانا عرس کے اصول کیا ہیں، نوشوں کے اصول کیا ہیں۔ آج کل 90% شادی کرنے والے لوگ، ان کی شادیاں تو ہو گئی لیکن یلبوڑ شوہر یلبوڑ بیوی، یلبوڑ شوہر یلبوڑ باپ بنا، یلبوڑ بیوی یلبوڑ ماں بنی، دونوں یلبوڑا۔ اب یلبوڑ سے پیدا ہونے والے بچے انہوں بھی یلبوڑا۔ اب بھائی یلبوڑ سے یلبوڑ ہی نکلے گا۔ نتیجہ کیا؟ میاں کو پتہ نہیں بیوی کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی کو پتہ نہیں میاں کے ساتھ کیسے رہیں، ان دونوں کو پتہ نہیں بھئی ان کے حقوق کیا ہیں، ان دونوں کو پتہ نہیں ان کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق ماں باپ کو پتہ نہیں، ماں باپ کے حقوق بچوں کو پتہ نہیں، اور نہ ہی سسرال کے حقوق جانتے ہیں، نہ ہی اپنے ماں کے گھر کے حقوق جانتے ہیں۔ کوئی چیز ہم نہیں جانتے۔ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے ہر ایک کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھو ہم لوگ علامہ بن گئے، یہ سب سے بڑی غلطی۔ میں تو کہتا ہوں ارے بھائی تم مسجد کے کمیٹی کے والے ہو، تم نماز پڑھنا جانتے ہو مکمل طور پر کس طرح نماز ادا کی جاتی ہے؟ بھئی آپ نمازیوں کے ذمہ دار، ذرا مجھے بتاؤ نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے مکروہات کیا ہیں، نماز کے مستحبات کیا ہیں، نماز میں کیا کیا حرام ہے؟ بھئی آپ تو مسجد کے ذمہ دار ہو۔ جیسے ہم لوگ چمڑے کے کاروبار کوئی کرتا ہے تو چمڑے کا آل انڈیا چیئرمین ہوتا ہے، کافی کا کاروبار کرتے ہو کافی کا ایک بورڈ ہوتا ہے، بورڈ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہو، مرچی کا کاروبار اس کا پریزیڈنٹ، پنڈو کا کاروبار اس کا پریزیڈنٹ، بینگن کا کاروبار اس کا پریزیڈنٹ۔ وہ پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے؟ پورے اونچ نیچ کو جانتا ہے۔ آپ کہاں کے پریزیڈنٹ ہیں؟ مدرسے کے، ٹھیک ہے، مدرسے میں کون سی کتاب ذرا پڑھائی جاتی ہے بولو؟ سر کھجاتی۔ مدرسے میں کون سی کتاب کون پڑھنا، کون سی کتاب کون نہیں پڑھنا بولو؟ سر کھجاتی۔ مدرسے میں لڑکیوں کو کون پڑھا سکتی، لڑکیوں کو کون پڑھا سکتی بولو؟ سر کھجاتی۔ بہت سارے لڑکیوں کے مدارس میں مرد اساتذہ ہیں، اور اٹھا کر دیکھو کتابوں میں مراہقہ جب بچی بن جائے مردوں سے پڑھنا منع ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے لڑکیوں کے مدارس جہاں پر دینی تعلیم ہے وہاں پر مدرس کون؟ مرد۔ وہ بھی کیسے؟ ایک جگہ پر ہم نے دیکھا
یہاں میں کہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن لڑکیوں سے پڑھاتے ہوئے بہت سارے الفاظ زبان سے نکالنا منع ہے۔ پردے کی باتیں ہیں، حیا کی باتیں ہیں، شرم کی باتیں ہیں، وہ باتیں نزاکت کی باتیں ہیں، وہ باتیں کہنے کی اجازت درس میں بھی نہیں ہے۔ بہت سارے ٹاپک وہ ہیں جس کو مرد حضرات پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کے لیے حیا کی باتیں ہیں، وہ حیا کی باتوں کا باب جب آئے تو ایسے موقع پر مرد کو وہ سبق پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات، وہ انسان ماشاءاللہ مدرس بن کر بیٹھا ہوا ہے، اسے اتنا لحاظ نہیں کون سا سبق عورتوں کو پڑھانا چاہیے، کون سا نہیں پڑھانا چاہیے۔ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، بلکہ ہمارے اسلاف نابالغ بچوں کو بالغ مسائل پڑھانے سے منع کیا۔ پڑھاؤ مت، کیوں؟ چھوٹے بچے ہیں، بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھیں گے، جو باتیں بڑی بڑی ہیں وہ مت پڑھایا کرو لوگ۔ لیکن آج مدارس کے ذمہ دار ہو کر بیٹھے ہیں، بھئی آپ کے مدرسے میں درس ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ بخاری شریف پڑھاتے؟ ہاں پڑھاتے۔ کون پڑھاتی؟ حضرت پڑھاتی۔ کیسا پڑھاتی؟ سامنے بٹھا کو پڑھاتی۔ واہ، حضرت کیا شیطان پروف کیا ہو؟ حضرت نفس پروف۔ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب معصوم کوئی نہیں، آپ کو اجازت کس نے دی سبق پڑھانے کی؟ کون سی شریعت میں اجازت ہے؟ تو ہم مسجد کے ذمہ دار، مسجد میں کرسی لگانے کی اجازت، آپ نے کبھی پوچھا مولانا کون سی کرسی لگانا چاہیے، کیا سائز کی کرسی لگانا چاہیے؟ کرسی لگائیں تو کیسے کیسے معذوروں کو لگائیں، کیسے کیسے موذوروں کو لگائیں، ہمیں اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ کرسی لگا دیے اس طرح، دونوں ہاتھ، ایک پیٹھ لگا لے کر ایسا شاہی دربار میں بیٹھے جیسا بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ واہ کیا شاہانہ نماز! ذرا اس کی نماز کی ویڈیو پکڑ کر علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، عقل مند ان فقہا سے پوچھو، فقہا بتائیں گے اس کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ 50 سال سے کرسی پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہو، نماز نہیں ہوئی۔ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا منع نہیں، کہ کس ہائٹ کی کرسی پر بیٹھنا، کون سی کرسی پر بیٹھنا، کب بیٹھنا، یہ بھی طے کیا جاتا ہے۔ کب بیٹھنا چاہیے، کس وقت بیٹھنا چاہیے، کس کو بیٹھنا چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، یہ تمام نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ ان تمام سے واقف تو ہے نہیں، جناب مسئلہ بیان کر دیے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں بھائی، کون منع کیا؟ قیامت کے دن لم نک من المصلین، اللہ جب جہنم کا فیصلہ کرے گا، میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگوں کو کسی کی رعایت کرنے کی 5 پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، آج کل لوگ بولتے ہیں کیا مولانا ایسا بول دیا، ایسا نہیں بول، ہم نہیں بولیں گے، تم بولو گے؟ سرجن ہی سرجری کرے گا، کمپاؤنڈر کو سرجری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سرجن کو کہا جائے گا تم سرجری کرو، آپریشن کو جانے سے پہلے یہ پوچھا جائے گا جس انسان کے پاس میں آپریشن کرا رہا ہوں وہ کون ہے؟ اسی طرح سنو، اگر کرسی پر بیٹھ کر علماء سے مسائل معلوم کیے بغیر تم نماز ادا کر رہے ہو، پوچھا ہی نہیں میرا یہ عذر ہے، میرا یہ عذر ہے، میرا یہ عذر ہے، جتنے لوگوں کا عذر ہے ہر ایک کے عذر کے مطابق الگ الگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل ہیں۔ ہر ایک کو ایک مسئلہ نہیں ہے، کسی کو 1.5 بالش کرسی پر بیٹھنے کی اجازت، کسی کو زمین پر بیٹھنے کا حکم، کسی کو ذرا اوپر بیٹھنے کی اجازت، کسی کو ذرا اوپر بیٹھنے، سب لوگ نہیں بھئی چل کو آیا نا، سست ہوگا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیا۔ گاؤں گلی سب چھنکھانے معلوم، مسجد میں آپ کو کرسی پر بیٹھ جاتی ہیں، دکانے میں گھنٹے گھنٹے کھڑنا معلوم، امام صاحب کی قرات کے پیچھے 3 منٹ نہیں کھڑ سکتے۔
کاروبار کے وقت میں بار بار نیچے جھک رہی، بار بار اوپر اٹھ رہی، بار بار سیڑھی چڑھ رہی، بار بار یہاں جا رہی، بار بار وہاں جا رہی. جب رکوع کا مسئلہ آتا ہے جھکنا مشکل. اذان کا جواب دیجئے پھر کنٹینیو کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس طریقے سے نمازی کو چاہیے کہ اپنا عذر پیش کر کے علماء سے اپنے نماز کی شکل معلوم کریں، اسی طرح جتنے ذمہ دار ہیں، اپنی فیملی کے ذمہ دار، تجارت کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار، خانقاہوں کے ذمہ دار، یہ جتنے شعبوں کے ذمہ دار ہیں، ان سب کو چاہیے پہلے اپنی ذمہ داری کو نبھانے سے پہلے ذمہ داری کو سمجھیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کرنٹ بل بننا میری ذمہ داری، بلڈنگ کا معائنہ کرنا میری ذمہ داری، پانی آ رہا کہ نہیں آ رہا دیکھنا میری ذمہ داری. کرنٹ بل بننا وہ کوئی بھی بن سکتا ہے، ملازم جا کر بنے گا، اور پانی پلمبر دیکھ لے گا، الیکٹرک کا فالٹ الیکٹریشین دیکھ لے گا. آپ کا کام کیا؟ بیٹھ کر یہ سوچو کہ سب سے پہلے ہم لوگ مدارس کے ذمہ دار بنے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مکاتب کا ذمہ دار بنے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جیسے میں نے بتایا، قرآن پاک ختم کرنے والوں کو چھٹی مت دیا کرو، اگلا سبق کا نظام بنایا کرو. اگر چھٹی دے دو گے بچے بگڑ جائیں گے. آج ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کل ہمارے کنٹرول سے نکلنے کے بعد ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں کہتا ہوں مساجد والے سب سے پہلے مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے والے بنے. مسجد کا ذمہ دار مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اسے ذمہ دار بنانا گناہ ہے، اسے ذمہ دار بنانا گناہ ہے. ایسا ہی ہوا کہ آپ حلال کمپنی کا ذمہ دار حرام خور کو بنا دیا. کمپنی حلال، کاروبار حلال، لین دین حلال، لیکن اس کا صدر کون؟ حرام خور. اب حرام خور کو حلال کمپنی کا ذمہ دار بنانے سے اب کیا ہوگا؟ چلتے چلتے حلال کمپنی بھی حرام کمپنی ہو جائے گی. اسی طرح بے نمازی کو اپنے مسجد کا ذمہ دار بنا دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ چلتے چلتے نمازیوں کے بارے میں وہ تخفیف سے بات کرنے لگے گا، ہلکے سے بات کرنے لگے گا، اعتراض سے بات کرنے لگے گا، تنقید سے بات کرنے لگے گا، تذلیل سے بات کرنے لگے گا. پھر نمازیوں کے بارے میں کہے گا یہ سب سے بڑے چورا نمازی. جی، یہ جملہ جس دن مسجد کا ذمہ دار بولے، جوتے لے کر اسے خوب پیٹنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے گھر کی اس نے توہین کی ہے. ایسے لوگ ہیں بے نمازی جو کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑے چورا نمازی، سب سے بڑے چورا داڑیاں والے، سب سے بڑے چورا جبہ پیجامہ والے، سب سے بڑے چورا انہوں. اور تو فرعون نے، تو حامان، تو شداد، تو نمرود، تو کون؟ تو ٹھیک ہے یہ چور ہیں، تو کون؟ تو تو مہا چور، تو مہا کمینہ، تو مہا لوفر، تو مہا منحوس، تو مہا دلندر. اس لیے ایسی گفتگو مدارس کی زبان والوں سے، مدارس کے ذمہ داروں کی زبان سے مدارس کی توہین اچھی نہیں لگتی.
मदारिस के तलबा की तौहीन अच्छी नहीं लगती, मदारिस के मुदर्रिसीन की तौहीन अच्छी नहीं लगती। तुझे मदारिस का जिम्मेदार बनाया तो मदरसे के तमाम ज़र्रे ज़र्रे की इज्जत और एहतराम करने वाला बन। तुझे मस्जिद का जिम्मेदार बनाया, मस्जिद के मुसल्लियों की इज्जत करने वाला बन, मस्जिद के दरो दीवार की इज्जत करने वाला बन, मस्जिद की छत की इज्जत करने वाला बन, मस्जिद के एक एक चीज़ की इज्जत करने वाला बन। वरना क्या होगा, मस्जिद की चीज़ें तेरे घर की बिल्डिंगों में रहेंगी। मस्जिद की चीज़ें मैं ऐसा दसों लोगों को देखा हूँ, सीमेंट आकर उतरी मस्जिद को, सुबह को एक 10 मूठे सीमेंट ज़रा ला को यहाँ पहुँचा डालो मोहम्मद साहब, बाद में दे तू। यहाँ चुराया, वहाँ चुराया, वहाँ चुराया। अब अल्लाह के घर में आको चोर बैठ गया, अल्लाह के घर के सीमेंटा चुरा रहा, अल्लाह के घर के कम्बियाँ चुरा रहा, अल्लाह के घर के ईंटा चुरा रहा, अल्लाह के घर के पैसे चुरा रहा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह एक इज्जत दिए हैं, इज्जत क्या, इज्जत की लाज रख लो। अगर नहीं रखेंगे क्या होगा, नहीं रखे जिल्लत की मौत मरोगे। पहली बात, नस्ल हाँ नस्ल मस्जिदों की, मदारिस की, दीन की खिदमतों से महरूम कर दी जाएगी। तौबा करो, ये शान मत दिखलाओ मुझे मुंतखब किया गया है, मुझे मुंतखब किया गया है। मुंतखब करने वाले कौन, देखो, चोरा मिल को चोर को चुने सो, चोरा मिल को चोर को चुने, गंजड़ा मिल को गंजड़ को चुने, बेनमाजिया मिल को बेनमाजी को चुने, दलिंदरा मिल को दलिंदर को चुने। क्यों? अल जिन्सी अमील इला जिन्सी ही। कौन सा कमाल? क्या तुझे फरिश्ते चुने, तुझे बुजुर्गां चुने, तुझे अल्लाह वाले चुने, तुझे तहज्जुद गुजारा चुने, कौन चुने? इसलिए वोटिंग कर लेंगे भाई। क्यों? वो आजकल यहाँ पर सरां गिने जाते हैं, हिंदुस्तान में अखला नहीं गिने जाते। सर, पागल का सर भी एक सर है, अहमक का सर भी एक सर है, बेवकूफ़ का सर भी एक सर है, उसका वोट भी एक वोट है। वोटिंग को गिने जाते हैं। यहाँ पर गिने अकल को नहीं, एक मेयार होता है। भाई ये मसला कौन बोले? उन्होंने बोले, कितने जने बोले? 10 उलमा बोले। और यहाँ कितने जने? 12 जाहिला बोले। 12 ज़्यादा है 10 से, 12 के मुताबिक फैसला करो। यहाँ वो हाल है। 10 उलमा बोले, उलमा की नहीं सुनेंगे। 10 ऐसे वैसे लोग बोले, उनकी सुनेंगे। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, माशाल्लाह आप हजरात इंतहाई समझदार लोग हैं। अल्लाह ने आपको समझदारी दी। मैं कारगुजारी अतराफ़ की इसलिए सुना रहा हूँ, ऐसे आप नहीं हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको ऐसी फहरिस्त से निकाल दिया, एक शरीफाना, एक मुदब्बिराना, एक मुनसिफाना मिजाज वाले को अल्लाह ने जिस वक्त ज़िम्मेदार बनाया, उसका नतीजा क्या? इस मकतब की तरक्की और इस मकतब की तरतीब और इस मकतब में माशाल्लाह हर एतबार से मुनज़्ज़म निज़ाम, ये सब आप हजरात की बेहतरीन ज़िम्मेदारी को संभालने की अलामत है, निशानी है। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको कबूल किया। नीयत ये करो, हम इस मकतब में पढ़ने वाले बच्चों के सेक्शंस बनाएंगे, सीनियर क्लास, जूनियर क्लास, इस तरीके से आप क्लासें अलग अलग बनाओ, असातिज़ा को बढ़ाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपका मकतब तमाम इलाके के मकातिब के लिए एक नमूना बनेगा। लोग आएंगे, देखेंगे, माशाल्लाह देखो भाई ये बच्चा 3 साल पहले हमारे पास कुरान ख़त्म किया, आज हिफ्ज़े कुरान ख़त्म कर दिया। इस तरह का एक बेहतरीन मिसाल हम इंशाअल्लाह अपने मकतब में कायम करेंगे। और अगर मकातिब की तालीम मजबूत हो जाए, मकातिब में अक़ीदे की तालीम दी जाती है, उस अक़ीदे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अक़ीदा शुरू होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह अकेला तने तन्हा रब है, खालिक है, मालिक है, खुदा है। और खुदा कौन है? दुनिया भर के लोग अपना अपना खुदा बना लिए। अल्लाह के बारे में जब हमसे पूछा जाए, ए लोगो तुम सब मुसलमान हो, ज़रा बताओ अल्लाह कौन है? हमसे पूछें अल्लाह कौन है, क्या जवाब देंगे? आप अपने आप से पूछो,
अल्लाह कौन है? हमारे मस्तूरात हैं, पूछिए अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? अल्लाह 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 भाई, करेक्ट भाई, अल्लाह कौन है? अल्लाह तो अल्लाह है। फिरा कर अल्लाह को अल्लाह बोलोगे। माशाल्लाह बच्ची ने बेहतरीन अल्लाह ताला की कुदरत पर बात की। अल्लाह कौन है अगर कोई पूछे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह ने हमारे इन तमाम नादानों को समझाने के लिए, बताने के लिए आसान अंदाज में अपना तारुफ करा दिया। कहा ए लोगों सुनो, अल्लाह कौन है? कुल हु अल्लाहु अहद। पहली बात अल्लाह के बारे में ये कहो, अल्लाह सिर्फ ये कहे अकेला है, तने तन्हा है। अल्लाह अकेला है, तने तन्हा है। जो लोग कहते हैं इनो भी खुदा, उनो भी खुदा, उनो भी खुदा, उनो भी खुदा, अल्लाह ताला एक ही होता है, एक से दो नहीं, दो से तीन नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं कुल हु अल्लाहु अहद का तर्जुमा अल्लाह एक है मत कहो, बल्कि अल्लाह अकेला है कहो। अल्लाह एक है नहीं, बल्कि अल्लाह अकेला है बोलो। अकेला, अकेला है जब कहोगे ये हस्र हो गया। अकेला है जब कहोगे ये आकर महदूद हो गया, अब सवाल ही पैदा नहीं होता और का। तो इसलिए कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है। फिर अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्लाह सबसे बेनियाज, सबकी मददों से, सबकी इबादतों से, सबकी रियाजतों से, सबके मुजाहदों से, सबकी कुर्बानियों से, सबके तारीफ़ों से, सबसे अल्लाह बेनियाज, अल्लाहु समद। और फिर लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का ना बाप है, अल्लाह का ना बेटा है, ना वलद है ना वालिद है। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसी का वालिद, ना अल्लाह किसी का वलद, ना अल्लाह का कोई वालिद, ना अल्लाह का कोई वलद, ना अल्लाह किसी का बाप, ना अल्लाह किसी का बेटा, ना अल्लाह का कोई बाप, ना अल्लाह का कोई बेटा। ये है लम यलिद वलम यूलद। साफ साफ बात है। आप जिसको भी खुदा कहते हो, उनके अब्बा ही हाँ उन अल्लाह नहीं, उनके बेटे ही हाँ उन खुदा नहीं, उनके अब्बा ही हाँ उन खुदा नहीं, उनके बेटे ही हाँ खुदा नहीं। अल्लाह समझ में एक बात कही, अल्लाह वो है ना खाता है ना पीता है, ना खाने का मोहताज ना पीने का मोहताज। हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा? काना याकुलानि ताम, वो दोनों खाना खा रहे हैं। क्या पता चला? खाने का मोहताज खुदा नहीं होता। और आप देखते हैं खुदाओं के सामने लड्डुओं का प्लेट, खुदाओं के सामने फ्रूट के प्लेट, खुदाओं के सामने मिठाइयों के प्लेट, खुदाओं के सामने बकरों के प्लेट। प्लेट प्लेट में होते कि नहीं होते? भैया आकर खुदा ही नहीं होता जो खाने का मोहताज हो। माली हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक़, क्या हो गया इस रसूल को? बेबशर होने की सबसे बड़ी अलामत, हुजूर बशर हैं, हुजूर नूर नहीं हैं, नूर को खाने की ज़रूरत नहीं, हुजूर को खाने की ज़रूरत है, नूर को बाज़ार की ज़रूरत नहीं, हुजूर को बाज़ार की ज़रूरत है। याकुलानी, हुजूर यमशी फिल अस्वाक़, ये अलग चीज़ है। हुजूर जाते थे दावत देने के लिए और ख़रीदते भी थे बहुत सारी चीज़ें, बेचते भी थे बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक बात तो ये समझना चाहिए। चश्मा का है। तो दो बातें हो गई, लम यलिद वलम यूलद, और फिर आगे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं। एक तो एक नॉर्मल तारुफ मैंने करा दिया। बहुत सारे ऐसे कमबख्त हैं जो चलो भाई अल्लाह तो
اللہ کے دعوے دار بہت سارے ہو گئے، خدا کے دعوے، یہ میرا خدا، یہ میرے خدا، یہ میرے خدا، یہ میرے خدا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذا ربی ہذا ربی ہذا ربی فلما افلا انی لا احب العافلین، ہذا ربی ہذا اکبر، سورج کو دیکھ کر رب کہا، چاند کو دیکھ کر رب کہا، کہنے والوں نے مختلف چیزوں کو دیکھ کر رب کہا، سورج کے پجاری، چاند کے پجاری، ہذا اکبر، لیکن اللہ نے بتا دیا نہیں، خدا وہ نہیں جو آئے اور چلا جائے، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات میں اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے صفات والا کوئی نہیں، اس کے اوصاف والا کوئی نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں۔ یہ تو ہو گیا اللہ نے سب سے پہلے کلمہ میں رد فرمایا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ برا مت کہو، ہم کہتے ہیں ہمارا کلمہ سب سے پہلے رد کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرتا ہے، ہمارا کلمہ کیا؟ لا الہ، ہمارا کلمہ کیا؟ اے لوگو تمام خداؤں کا انکار کرو، یہ خدا نہیں، یہ کھاتا ہے، یہ خدا نہیں، اس کا باپ ہے، یہ خدا نہیں، اس کا بیٹا ہے، یہ خدا نہیں، یہ سوتا ہے، یہ خدا نہیں، یہ لڑتا ہے، یہ خدا نہیں، یہ جاتا ہے آتا ہے، یہ خدا نہیں، یہ مرتا ہے اور یہ جیتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی خدا نہیں ہوتا، خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا خود جو خود سے آیا اور خود ہی رہے گا۔ لمن الملک اليوم، کوئی جواب دینا والا نہیں، للہ الواحد القہار، اکیلا اللہ، اللہ اکیلا تھا اور اللہ اکیلا رہے گا۔ کہے گا کون کون ہے؟ کہا اللہ چار ہیں، کون کون؟ اسرائیل علیہ السلام بولیں گے جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، میں ہوں۔ جا کر کہہ دو میکائیل کو تیرا کام ہو گیا، جا ختم ہو جا۔ میکائیل انتقال ہو گئے، جبریل جی تمام فرشتوں کا جب کام ہو گیا، ہاں آپ کو کیا کام ہے بھائی، جاؤ، وہ بھی چلے گئے۔ اسرافیل جی کیا کر رہا ہے، پھونکنے کے لیے سور، ارے تیرا کام بھی ہو گیا، جا۔ اب کہیں گے اب کون؟ اسرائیل علیہ السلام، میں ہوں آپ ہیں، تیرا بھی کیا ہے، اب تو سب چلے گئے، تو بھی جا۔ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ بھائی کون ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ تو اللہ کہتے ہیں اسی بات کو، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے کمبخت اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کریں۔ گوہر کا جو ریاض ہے، اس کا شیخ ریاض، اس نے کلمہ بنایا لا الہ الا ریاض، کلمہ بنایا۔ یہ عنوان اتنا طویل عنوان ہے، اگر جزیات پر کلیات پر کہیں 4 گھنٹے، جزیات پر کہیں 4 دن، کلیات پر کہیں 4 گھنٹے اور جزیات پر کہیں تو 4 دن۔ یہ کہہ دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، میرے بعد جتنے ارکان اسلام ہیں اللہ پر حملہ کرنے والے آئیں گے، یعنی خدائی دعویٰ کرنے والے، رسالت پر حملہ کرنے والے آئیں گے، یعنی رسالت کا دعویٰ کرنے والے، قرآن پر یعنی قرآن کو ادھوری کتاب کہنے والے آئیں گے جیسے شیعہ، صحابہ پر تنقید کرنے والے آئیں گے جیسے شیعہ، غیر مقلدین اور دیگر لوگ۔ اسی طرح مجتہدین پر حملہ کرنے والے آئیں گے، جیسے ہم لوگ حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں برا بھلا کہنے والے،
حضرت امام شافعی، مالکی، حنبلی کے بارے میں برا بلا کہ یہ اور پھر ایک لوگ آئیں گے جو مشائخ چشتیہ پر، مشائخ قادریہ پر، مشائخ نقشبندیہ پر اور مشائخ سہروردیہ پر، ان پر حملہ کرنے والے آئیں گے. یہ بھی ایک مجمع آئے گا. یہ تو آتے رہیں گے. اسی طرح غلام محمد قادیانی ایک ایسا پاگل انسان ہے، پاگل دیوانہ، جس کے پاس حضرت انور شاہ کشمیری علیہ رحمۃ لکھتے ہیں اگر کوئی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی اس سے پوچھے تیری نبوت کی کیا دلیل، وہ بھی کافر. تیری نبوت کی کیا دلیل، وہ بھی کافر. کیوں؟ اس نے نبوت پر دلیل مانگی. کیا مطلب؟ دلیل دے دیا تو مان لو گے؟ دلیل دے دیا تو مان لو گے؟ عربی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہونے پر دلیل پیش کرے مان لو گے؟ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہونے پر دلیل پیش کرو گے مان لو گے؟ ارے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں. جب بات ختم ہو گئی، دلیل مانگنا بھی کفر ہے. کیا مطلب؟ چاروں دلیل کی یہاں جگہ ہی نہیں، نہ قرآن کی یہاں جگہ ہے دلیل مانگنے کے لیے، نہ حدیث سے دلیل مانگنے کی گنجائش ہے، نہ اجماع سے، نہ قیاس سے. جب چاروں کی دلیل ختم ہو گئی، پانچویں دلیل سے ان سے بات کرنا سو وہ کیا؟ جوتے. وہ کیا بولو؟ ارے سن رہے ہیں، سو رہے ہیں، سو رہے ہیں. ارے سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ پانچویں دلیل کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ جوتے. زور سے بولو جی بابا. کیا ہے پانچویں دلیل؟ ہاں، پانچویں دلیل صرف جوتے. انہیں شکیلی جوتوں سے بات کرو، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس سے. ان سے بات کرنا خنزیر سے بات کرے جیسا، ان سے بات کرنا کتوں سے بات کرے جیسا، ان سے بات کرنا ایسے درندوں سے بات کرے جیسا جن درندوں سے بات کرنا پاگل پنے کی علامت ہے. ان سے کیسے بات کرو؟ میں تو کہتا ہوں سنو، ان سے ان کو بھگاؤ مت. بھگائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہاں سے وہاں جائیں گے، فتنہ کریں گے. یہاں سے وہاں جائیں گے، فتنہ کریں گے. یہاں سے وہاں جائیں گے، فتنہ کریں گے. ایسی جگہ جا کر اڈا بنائیں گے جہاں ڈھیلے ستریاں ہیں. جہاں کون ہیں؟ ڈھیلے ستریاں. تلاش کرتے رہیں گے، ارے یہاں فلاں مولانا ہے ہم ہی بخشیں گے نہیں، وہاں فلاں مولانا ہے ہم ہی بخشیں گے نہیں، یہاں فلاں مولانا ہے ہم ہی بخشیں گے نہیں. وہاں جا کر یہ اڈا بنائیں گے جہاں ڈھیلے ستریاں ہیں. چھوڑو بھائی، چھوڑو بھائی، چھوڑو بھائی. اور وہ بولا ڈھیلے ستریاں رہیں گے نہیں رہیں گے. ان کے پاس جا کر اڈا رکھیں گے، ان کے پاس جھنڈا گاڑیں گے، ان کے پاس مرکز قائم کریں گے، ان کے پاس ان کی عبادت خانہ بنائیں گے، ان کے پاس جا کر اپنا اجتماع کریں گے. ان کسی نے کہا ان کو بھگاؤ مت. بھگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہاں سے دوسری جگہ، دوسری جگہ تیسری جگہ، تیسری جگہ. ان کو دفن کر دو. فتنے کو کیا کرنا؟ فتنے کو دفن کرنے کو کہا گیا ہے، بھگانے کو نہیں کہا گیا. فتنے کو مٹانے کو کہا گیا ہے، یہاں سے وہاں در بدر کرنے کو نہیں کہا گیا. اسود عنسی کی جب بات آئی حضور نے مٹانے کا حکم دیا. مسیلمہ کی جب بات آئی حضور نے مٹانے کا حکم دیا. رافع کی جب بات آئی حضور نے مٹانے کا حکم دیا. جب کعب بن اشرف کی بات آئی حضور نے مٹانے کا حکم دیا. سیرت اٹھا کر دیکھو، آپ نے فتنے کو بھگایا نہیں، فتنے کو آپ نے مٹایا. اور آج ہم فتنے کو بھگاتے ہیں. یہ ہماری کم فہمی اور کج فہمی کی علامت ہے.
یہ بزدلی ہے کہ ہم فتنے کو ہٹاتے ہیں، بھگاتے ہیں، در بدر کرتے ہیں۔ فتنے کو دفن کرنا چاہیے، فتنے کو مٹانا چاہیے۔ اور اس وقت جو فتنہ آپ کے پاس موجود ہیں، چاہے وہ یہ گھر ہو، جیسے کہ امریکہ میں ایک چنگاری پورے ملک میں پھیل گئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب گشت کو سمجھانے کے لیے تمام میواتیوں کے درمیان بیٹھے، میواتی سمجھنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ میواتی بدھو دماغ والے ہوا کرتے ہیں، ان پڑھ ہوا کرتے ہیں، کم سمجھ ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، اے لوگوں سنو، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک طرف آگ لگی، ہوا اس آگ کو آگے بڑھاتے ہوئے جا رہی ہے، تمہارے گھروں کی طرف اس آگ کا رخ ہے، تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ ارے ہوا کو چلنے دو، آگ کو آنے دو، آرام سے آپ اپنے گھر میں کھاتے پیتے رہو، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اس طرح کہہ کر خاموش بیٹھ جاؤ گے؟ کہا نہیں، بلکہ کیا کرو گے؟ جائیں گے، جا کر اس آگ کو مٹائیں گے۔ جو آگ ہمارے شہر کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، گھروں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، خاندان کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، محلوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، حضرت نے فرمایا اسی لیے ہمارے پاس دوسرا گشت ہے تاکہ محلے کی بے دینی کا خاتمہ ہو جائے۔ پہلا گشت ہے تاکہ اندر کی بے دینی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہاں کا گشت یہاں کی بے دینی کو ختم کرنے، پڑوس کا گشت باہر کی بے دینی کو ختم کرنے، اور 3 دن کی جماعت اطراف کی بے دینی کو ختم کرنے۔ جب یہ کام کرتے رہو گے، وہاں کی بے دینی تمہارے گھر تک پہنچنے سے رک جائے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر نہیں کرو گے، چونٹی کی طرح باطل تمہارے گھروں میں گھس جائے گا، پھر تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا گھر کا بچہ مرتد ہو گیا، تمہارا گھر کا بچہ بے نمازی ہو گیا، تمہارا گھر کا بچہ زندیق ہو گیا، تمہارا گھر کا بچہ شکیلی بن گیا، تمہارا گھر کا بچہ گوہری بن گیا، تمہارا گھر کا بچہ قادیانی بن گیا، تمہارا گھر کا بچہ دیگر فتنوں میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ تمام فتنے کیسے مبتلا ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے باڑ نہیں لگایا، سیلاب نے آ کر تمہیں تباہ کر دیا۔ اسی لیے اس وقت ہم سب پر ذمہ داری، یہ کچنا بھی گھر دوچنا بھی گھر کا تو چنگاری کے واسطے یہ گھر بس سے، یہ گھر بس۔ باطل کی طاقت جب کام کرتی ہے 2 طرح سے، ایک مال سے، ایک مائل کرنے والیوں سے۔ کسے بولو؟ ایک مال سے، ایک مائل کرنے والیوں سے۔ کیا مطلب؟ ہمارے گھر میں ایک بچی ہے، نکاح کر لیتی ہیں کیا؟ اب وہ بچی کے آفریں آتی ہیں، حرام خوران کی بچیوں کی آفریں آتی ہیں۔ اب یہ بیچارہ اچھی ہے نا، پروانی بلا کو میں کلمہ پڑھا لیتا ہوں، انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے آ رہی ہے۔ اسی لیے حضور نے 2 باتیں کہی، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کی محبت دل سے نکالو، عورتوں سے بھی ذرا احتیاط کرو۔ تمام عورتیں جہاں جہاں چکنا، وہاں وہاں جھکنا چھوڑو، پیلا دیکھا پسل گیا، اجلا دیکھا اچھل گیا، چھوڑو۔ ذرا احتیاط سے سیلف کنٹرول رکھو، رال ٹپکا لے کر مت پھرو۔ آؤ بھائی تم نہ ہمارے قوم میں شادی کرا ڈالتی، آؤ بھائی تمہیں ہمارے قوم میں شادی کرا ڈالتی، اب وہاں جا کر شادی کرنے گئے، چلے گئے سچ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ عنوان بہت وسیع عنوان ہے۔ میں آپ کو کہہ دیا قادیانی ایک پاگل انسان تھا، عالم بھی نہیں، کیا بھی نہیں، پاگل انہیں، دیوانہ، لوز، مینٹل، ہجڑا اپنے آپ کو بول رہا ہے۔ میرے پاس 2 بھی ہیں، میں بیک مرد بھی ہوں، میں بیک وقت عورت بھی ہوں۔ آپ کو تو کون ہی نہیں، ہجڑا، بیک وقت میں مرد بھی ہوں میں۔ ایسے پاگلوں کی طرح اس نے دعوے کیے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک سمجھدار انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس کا عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے۔
اس لیے میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں ان تمام باتوں کو جو آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھیں. مختصر میں نے کچھ باتیں بتا دیں، انشاءاللہ تفصیل سے حضرت والا آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے. میں اپنے وقت کے اعتبار سے بھی میں مجبور ہوں، معذور ہوں، اس لیے اپنے اس مختصر خطاب سے میں آپ سے رخصت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ابھی ہم حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کا بیان سن رہے تھے. حضرت نے اپنے بیان میں بڑی قیمتی باتیں بتائی. اللہ تعالیٰ ہم